بے خودی کے غور و خوض ذکر کے 5ویں دن میں خوش آمدید۔ میرا نام تہمینہ منصور ہے اور میں آج کے غور و خوض میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اس 5 دن کے خوبصورت سفر میں میرے ساتھ اتنا دور آنے کی خوشی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈوب کر کیا، اس بنیادی سوال کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، تاکہ اپنی اصل فطرت کو ابھار سکیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہم یہاں چاہے کچھ بھی کر لیں، اگر ہم الہی سے جدا رہیں گے تو کبھی بھی مطمئن اور پرسکون محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کا یہ خالی پن صرف خدا کی شفقت اور رحمت پر بار بار لوٹنے سے ہی پر ہو سکتا ہے، اور اس محبت کے لامحدود سمندر نے ہمارے شعور کو خدا کی آگاہی عطا کی، جس کی بدولت ہم نے اپنی زندگی میں نور الہی کے ذریعے اپنی انا کی تاریکیوں سے باہر نکل کے اپنی روح سے جڑنے کی رہنمائی پائی۔ اس زندگی میں اپنا راستہ بنانے کے لیے نور الہی کی مشعل تھامے صرف شکر گزار دل کے ساتھ ہی خدا کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے اندر کثرت و فراوانی کی خوابیدہ توانائی کو بیدار کیا، جو ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود تھی۔ اور آج ہم اپنی آخری منزل پر آ پہنچے ہیں، ایک ایسی منزل جہاں ہم نہ صرف اپنے آپ کو سپرد الہی کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اپنے خالق پر مکمل توکل کرنے آئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور کوئی ایسا کیوں کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ مکمل ایمان، صبر اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا، کیونکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں آپ جانتے ہیں کہ خدا ہی بہترین منصوبہ ساز ہے، یعنی اپنی زندگی کی ڈور خدا کے ہاتھ میں تھما دینا، بالکل ایک گھوڑے کی طرح جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جہاں بھی لگام اس کی رہنمائی کرتی ہے وہ اسی طرف چلنے لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زندگی سے ہار مان کر نا امید ہو جائیں، اپنی قوت رضا کھو دیں یا خود کو بہتر بنانے کی کوشش چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے بہاؤ کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں اور اسے بغیر کسی مزاحمت کے قبول کریں۔ یعنی جب کوئی چیز آپ کے منصوبے کے مطابق نہ چل رہی ہو تو آپ یہ بھروسہ رکھیں کہ خدا آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کرے گا، اور آپ جس لمحے اندرونی مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں، زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں اتفاقات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، تب آپ اسی بہاؤ کو پہچاننے لگیں گے۔ آپ جس چیز کی تلاش شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں خود ظاہر ہونے لگے گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہی آپ میں کچھ حاصل کرنے کی طلب جاگے یا کچھ کر گزرنے کی چاہت پیدا ہو، تو پوری کائنات آپ کے لیے اسے حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائے گی۔ اگرچہ زندگی کے مسائل آپ کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ ان کا سامنا پکے ایمان اور حوصلے کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ آپ کیا ہونا چاہیے تھا یا کیا ہو سکتا تھا والی سوچ کو چھوڑ کر اپنے سامنے ہر صورتحال یا نتیجے کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور زندگی کے معاملوں میں لچک اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس عمل سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ اپنی زندگی کے نتائج پر کبھی اختیار نہیں پا سکتے، لیکن اپنے وجود کی حالت یعنی اپنی روح کی کیفیت کو پوری آزادی سے
تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس آزادی کے ذریعے ہی آپ خدا کے ساتھ اعتماد، صبر اور شکر گزاری کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہی جواہرات سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ خدا کے کتنے محبوب ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا میں محض کسی حادثے یا اتفاق سے نہیں بھیجے گئے۔ اگر آپ کچھ غور کریں تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ آسمان و زمین، سورج اور چاند، پہاڑ اور سمندر کے خالق نے آپ کو بھی تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اتنے خاص ہیں۔ آپ کو یہاں خدا کو تلاش کرنے اور اپنے اندر چھپے روحانی جواہرات ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ آپ رحمت الہی کے سمندر میں تیرنے لگیں۔ آپ چاہے جتنا بھی الہی سے دور بھاگتے رہیں، وہ آپ کو واپس بلاتا رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی اپنی زندگی میں گر جائیں تو یہ خدا کی محبت میں کمی نہیں، بلکہ یہ آپ کی لاشعوری ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ یہ آپ کا نظریہ ہے جو اس فاصلے کو پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کو محبوب کی باہوں میں ایک بار پھر جانے کے لیے اپنے آپ کو خود دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ خدا ہمیشہ آپ کی پکار کا منتظر رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعرانہ تصور میں دیکھیں کہ خدا آپ کو کیسے پکارتا ہوگا۔ آؤ، آ جاؤ، تم جو بھی ہو، آوارہ، عبادت گزار، بھاگ جانے والے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا کارواں مایوسی کا نہیں۔ آؤ، چاہے تم نے 1000 وعدے توڑے ہوں، پھر آؤ، پھر آ جاؤ۔ آج میں آپ کو خود کو خدا کے سپرد کرنے کی دعوت دیتی ہوں، چاہے آپ خود کو گناہ گار ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ کوئی بھول ہو جانا یا غلطی کر بیٹھنا تو انسان ہونے کی نشانی ہے۔ مومن وہ نہیں جو کامل ہے، بلکہ وہ جو گمراہ ہونے کے بعد بھی خدا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر آرام سے رکھ لیں اور اپنی آنکھوں کو بند ہونے دیں۔ اور ایک گہری سانس اپنی ناک سے اندر لیں۔ اور اب جیسے آپ یہ سانس باہر چھوڑیں تو آئیے میرے ساتھ ایک خاص سفر پہ چلیں۔ تصور کریں کہ آپ رات کے اندھیرے میں ایک پہاڑ پر موجود ایک پتلے سے راستے پہ چڑھ رہے ہیں۔ آپ کافی دیر سے اس راہ پہ چڑھتے آ رہے ہیں، اور حالانکہ آپ کو تھکن کا خوب احساس ہے، آپ بالکل وہیں ہیں جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں۔ اور جیسے آپ اس چڑھائی پر آگے بڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک کھلی جگہ پر پہنچتے دیکھیں، جہاں آرام کا ایک لمحہ گزارا جا سکتا ہے۔ پلٹ کے اپنے شہر کو دیکھیں، بہت دور اور نیچے آپ کے آگے خوبصورتی سے بچھا چمکتی روشنیوں کا ایک سنہرا لحاف جو زمین نے الفت سے اوڑھا ہو، لیکن آپ
اس شہر سے بہت دور آ چکے ہیں اور یہاں ایک مقصد کے لیے موجود ہیں۔ اب دوبارہ پلٹ کے پہاڑ کی طرف رخ کریں اور ایک غار کو دیکھیں۔ یہ ایک انتہائی شاندار غار ہے اور آپ یہاں پہلے کئی مرتبہ آ چکے ہیں، بلکہ اس غار، اس پہاڑ اور اس راستے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کا دوسرا گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی کھوئی ہوئی توانائی واپس پانے آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس میں داخل ہوں تو بیٹھنے کی ایک آرام دہ جگہ چن لیں۔ اور حالانکہ آپ یہاں اکیلے ہیں لیکن اپنے آپ کو بالکل محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ غار میں ہوا نم اور سرد ہے۔ چٹان کے اس اندھیر خول میں مٹی کی میٹھی خوشبو بھر آئی ہے اور اس فرش کی پتھریلی زمین پر بیٹھے آپ کی تھکن اتر رہی ہے۔ یہاں کی خاموشی میں بیٹھے اپنے آپ کو اس عظیم پہاڑ کو فتح کر پانے کی خوشی میں فخر محسوس کرنے کی اجازت دیں۔ ایک گہری سانس لیں اور اپنے چہرے پہ ایک مسکان آنے دیں۔ اس پرسکون خاموشی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اور اب اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے دل پر رکھ لیں اور جیسے آپ اپنی سانس باہر چھوڑیں تو اپنے دل کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ایک اور گہری سانس لینے کے ساتھ اپنے دل سے ایک سفید روشنی کو چمکتا دیکھیں۔ جو آہستہ آہستہ آپ کے پورے وجود میں پھیلتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے باہر یہ نور پتھریلی غار کی دیواروں کو روشن کرنے لگا ہے۔ اور اب یہ روشنی اندھیرے آسمان کی طرف اس غار سے باہر چھلکنے لگی ہے۔ ایک گہری سانس لیں اور اوپر دیکھیں۔ آپ اس غار کے آگے اب پوری کائنات کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس عظیم شان فلک کے سائبان کو۔ آپ جس طرف بھی اپنا چہرہ موڑتے ہیں وہاں ہزاروں کہکشائیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ستارے، چاند اور تمام کہکشائیں ایک حسین توازن میں آپ کے ارد گرد قائم ہیں۔ اور جیسے آپ یہاں بیٹھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سانس لے رہے ہیں، دیکھیں کیسے آپ بھی اس عظیم ہم آہنگی میں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ اس پوری خلقت کے توازن میں
حصے دار ہیں۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے آپ کو اس وحدت میں کھو جانے دیں۔ آپ کا یہاں ہونا خالص شعور کے طور پر آپ کا مقدر تھا۔ اپنے اندر کی اس چمکتی روشنی کی بدولت اپنے آپ پر تمام راز حق عیاں ہونے دیں، الہی اور اس کی تمام خلقت کی حقیقت۔ ایک اور گہری سانس اندر لیتے اپنے ہاتھ کو واپس اپنی گود میں رکھ لیں۔ اگلے چند لمحوں کے لیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہر ایک پکار پہ اپنے دل کی شمع کو اور بھڑکنے دیں اور اپنے دل کو وہیں لوٹنے کی اجازت دیں جہاں وہ سب سے پہلے وجود پذیر ہوا، واپس جہاں اس کے سفر کا آغاز ہوا، واپس اللہ کی طرف۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے غور و خوض سے واپس آ جائیں۔ اپنی توجہ اپنے جسم اور اپنے کمرے پہ واپس لائیں۔ اپنی آنکھیں کھولنے سے پہلے دیکھیں کہ اس منور توانائی سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی توانائی جو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے خاص ہیں اور آپ خود کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب میں آپ کو الوداع کہتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ ایک خوبصورت اور بھرپور زندگی گزاریں اور آپ مزید اپنے دل میں پوشیدہ معجزات کو دریافت کرتے رہیں، جن سے آپ الہی کی رحمت، محبت اور شفقت صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سمیٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔